اللہ رب العزت کی توفیق سے نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق سے درس فقہ کے اندر بنیادی ضروری مسائل جاننے کی اور سیکھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے جس کی اکثر طور پر ضرورت خاص کر مریضوں کو پیش آتی ہے، اور بیماروں کے لواحقین کو ان مسائل کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے ہمیں صحیح شرعی آگاہی ہونی چاہیے کہ جب صورتحال ایسی بنے تو ہم کیا کریں۔ آج کا جو مسئلہ ہے وہ یورین بیگ کے حوالے سے ہے، جو پیشاب کی تھالی مریضوں کو لگائی جاتی ہے، جن کو پیشاب کا مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی اور ایسی بیماری یا کوئی آپریشن ہوا ہے اور پیشاب کی تھیلی لگا دی جاتی ہے۔ اب پیشاب کی تھیلی کے ساتھ یورین بیگ کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے، اور پیشاب کی تھیلی لگا کر مسجد میں آنے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک پیشاب کی تھیلی لگا کر نماز پڑھنا اور ایک پیشاب کی تھیلی لگے ہوئے مسجد میں آنا، یہ دو مسئلے ہیں۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ جب مریض کو کسی مرض کی وجہ سے پیشاب کی تھیلی لگا دی جائے تو وہ معذور شرعی کے حکم میں ہے، یعنی اس کے بارے میں اپنے کنٹرول میں اس کو نہیں ہے۔ اب پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی ہے اور پیشاب پاس ہو رہا ہے، اس تھیلی میں جا رہا ہے، تو وہ شرعی معذور کے حکم میں ہے۔ شرعی معذور وہ ہوتا ہے جس کو قطرے آنے کی بیماری ہے، پیشاب کے قطرے رکتے نہیں ہیں، یا نکسیر چل رہی ہے، یا جسم میں سے خون بہہ رہا ہے، جسم سے نکل کر اپنی جگہ سے خون بہہ رہا ہے اور مسلسل بہہ رہا ہے، ایسے ہی آنکھوں سے دکھتی ہوئی آنکھوں سے پانی مسلسل بہہ رہا ہے، یا کوئی جسم میں پھوڑا پھنسی نکل آیا اور وہ مسلسل بہہ رہا ہے، یا ہوا کی بیماری ہے اور انسان کی ہوا مسلسل خارج ہو رہی ہے، یہ تمام عذر ہیں جن کا روکنا انسان کے اپنے بس میں اور کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ تو ایسے مریضوں کو شرعی معذور کہا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ شرعی معذور نماز کیسے پڑھے، وضو کیسے کرے۔ جس کا وضو قائم نہیں رہ سکتا ان مسائل کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، جو مسائل میں نے ذکر کیے ان کی وجہ سے اس کا وضو قائم نہیں رہ سکتا، تو وہ کیا کرے، وہ نماز کیسے پڑھے۔ تو فقہا فرماتے ہیں اگر نماز کے ٹائم میں مکمل طور پر اسے ان مجبوریوں کا اور ان امراض کا مسلسل حملہ ہے، اور نماز کے وقت میں اسے اتنا ٹائم بالکل نہیں ملتا کہ وہ وضو کر کے نماز ادا کر سکے۔ مثال کے طور پر ظہر کا ٹائم ہوا، ظہر کے ٹائم سے لے کر عصر کے ٹائم تک اس دوران میں ذرا بھی اس کو افاقہ نہیں ہوا ان امراض سے، پیشاب کے قطرے مسلسل آ رہے ہیں، خون جسم سے بہہ رہا ہے، نکسیر چل رہی ہے، پھوڑے پھنسی سے مواد باہر نکل رہا ہے، آنکھیں دکھتی ہیں اور دکھتی آنکھوں سے پانی مسلسل نکل رہا ہے، تو اب اس کو اتنا ٹائم نہیں مل رہا کہ ذرا بھی افاقہ ہو اور وضو کر کے نماز پڑھ سکے، تو وہ شرعی عذر ہے، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اس دوران وضو کر لے، نماز کے وقت کے اندر، ظہر کے وقت کے اندر وضو کر لے، اور اس دوران بے شک اس کو ان امراض کا
عارضہ لاحق ہو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اسی حالت میں وہ نماز پڑھ لے۔ یہ بھی ہمارا بہانہ ہوتا ہے بعض لوگوں کا نماز سے، شاید مسئلے کے بارے میں علم نہیں ہوتا، اس لیے وہ کہتے ہیں ہمیں قطرے آتے ہیں اور ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اس صورت میں نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے، اس کا شریعت نے طریقہ بتایا ہے کہ جب آپ کو ایسا مرض لاحق ہو تو آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اس صورت میں نماز کے وقت کے اندر وضو کیا جائے جو شرعی معذور، اور اس دوران میں بے شک اس کو یہ امراض لاحق رہیں، خون جاری ہے، پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں، نکسیر چل رہی ہے، پھوڑے پھنسی سے پانی نکل رہا ہے، دکھتی آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے، تو وہ شرعی عذر ہے، وہ نماز وضو کر کے نماز پڑھ لے، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اس کے لیے یہ ہے اگر کوئی اور ان امراض کے علاوہ کوئی اور ایسا عارضہ لاحق ہوا جس نے وضو کو توڑ دیا تو پھر تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن ان امراض کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایک بندے نے وضو کیا ہے اور عذر شرعی کی وجہ سے اس کا یہ امراض جاری ہیں، خون بہہ رہا ہے، قطرے آ رہے ہیں، ان کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا نماز کے وقت کے اندر۔ لیکن اگر کوئی اور چیز پائی گئی، ہوا خارج ہو گئی، یا کوئی ایسا مرض اور لاحق ہو گیا نماز کے دوران جس نے وضو کو توڑ دیا، تو تب تو وہ دوبارہ وضو کرے گا۔ لیکن جو بیماریاں میں نے ذکر کی ہیں جن کی وجہ سے وہ شرعی معذور ہے، ان کی وجہ سے نماز کے وقت کے اندر اس کو دوبارہ وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں جب نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، اگلی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا تو آٹومیٹک اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور اب وہ دوبارہ اگلی نماز کے وقت کے اندر پھر ایسے ہی وضو کر کے اس دوران اپنی نماز پڑھ سکے گا، وہ شرعی معذور ہے۔ اب آتے ہیں یورین بیگ کی طرف۔ یورین بیگ کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ شرعی معذور کے حکم میں ہے، اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، اپنے بس میں نہیں ہے۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ یورین بیگ کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے، لیکن فقہا فرماتے ہیں یورین بیگ لے کر مسجد میں آنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے نجاست کو اٹھایا ہوا ہے۔ اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا ایک مسئلہ، اگر پیشاب کی شیشی یا شراب کی شیشی لے کر جیب میں ڈالی ہوئی ہے تو بھی نماز جائز نہیں ہے، اور اس کو لے کر مسجد میں نہیں آ سکتے ہم۔ اگر پیشاب ٹیسٹ کے لیے ہم نے شیشی میں ڈال کے جیب میں ڈالا ہوا ہے، یا خون ٹیسٹ کے لیے خون نکال کے جیب میں ڈالا ہوا ہے، یا شراب کی شیشی ہے وہ جیب میں رکھی ہوئی ہے، تو اس حالت کے اندر مسجد میں آنا اور نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی حکم یورین بیگ کے بارے میں ہے کہ چونکہ پیشاب اس کے اندر موجود ہے اور بدبو بھی ہو سکتا ہے آ رہی ہو، اس لیے اس تھیلے کو لے کر مسجد میں آنا جائز نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ یورین بیگ لگے ہوئے انسان پر جماعت ساقط ہے، اس کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ معذور ہے، لہٰذا وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے، اسی حالت کے اندر پڑھ سکتا ہے۔ لیکن مسجد میں اس بیگ کو لے کر آنا اور مسجد میں بدبو کا پھیل جانا اور ساتھی نمازیوں کو تکلیف میں مبتلا ہونا، یہ تمام چیزیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے فقہا فرماتے ہیں کہ وہ گویا نجاست کو لے کے مسجد میں آیا ہے، نجاست کو اٹھائے ہوئے ہے، لہٰذا اس حالت کے اندر مسجد میں آنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن وہ گھر میں نماز ادا کر سکتا ہے۔ نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے، وہ شرعی معذور ہے، لیکن مسجد میں بیگ کو لے کر نہیں آ سکتا۔ یہ چند مسائل تھے یورین بیگ کے حوالہ سے، پیشاب کی تھیلی کے حوالہ سے، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل کو یاد رکھنے کی اور ضرورت کے وقت ان مسائل کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔